السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم النصيحة أو الوصية قال لا تغضب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو جامع مسجد ابو بکر صدیق اہل حدیث میں بیٹھ کر بعد از مغرب ایک درس سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے تعالوا نجدد ایماننا، آؤ ہم مل بیٹھیں گے اور کچھ دین کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ قال رسول اللہ وقال اللہ کی جو ہے باتیں کہنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قال اللہ وقال الرسول کے جو ہے الفاظ سے، جو احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے فرامین سے جو ہے ہمیں ایمان کو جو ہے جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ تو آج کے موضوع ایک حدیث کو میں نے بنایا ہے، اور موضوع ہے غصہ کی مذمت۔ مذمت کے معنی برائی بیان کرنا۔ آج ہم برائی بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ برائی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی اہل حدیث کی برائی نہیں، کسی انسان کی برائی نہیں، بلکہ ایک بری خصلت کی برائی بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ بری خصلت کیا ہے، وہ بری عادت کیا ہے؟ دیکھو آج بہت سے لوگ کسی اہل حدیث کی برائی سننے میں بیٹھے تھے یا کسی کی برائی کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں، برائی بیان کریں گے، لیکن ایک ایسی خصلت ذمیمہ اور ایک ایسی بری عادت کی جس سے ہم سب کو جو ہے دور رہنا ہے، ہم سب کو اس سے بچنا ہے، ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا ہے، اور وہ ہے غصہ۔ غصہ ایک ایسا مزاج، ایک انسان کی ایسی طبیعت جو انسان کو اپنے آپے سے باہر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے روک دیتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الغضب من الشیطان، غصہ جو آتا ہے وہ شیطان سے آتا ہے۔ الحمدللہ جامع مسجد ابو بکر صدیق اہل حدیث کے اس اسٹیج سے ہمیشہ قرآن اور حدیث، خالص قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں دروس، جمعے کے خطبات اور بیانات الحمدللہ چلتے ہیں۔ بہت اس مسجد کی بنیاد سے پہلے ہمارے سید احتشام الدین صاحب بن سید ڈاکٹر ظہور الدین صاحب سے جو ہے ہمارے تعلقات تھے، ان کی بہت کوششیں رہی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے ہمارے کانوں میں غیبت بتائی تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پہلے کہ وہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کے زملاء ہیں، ان کے بیٹھنے والے ایک ساتھ میں ہیں، اسحاق صاحب ہیں اور دیگر سب جو بھی ذمہ داران ہیں، دین کے توحید کے کام کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ دوسرے ناحیے سے ہوگا، لیکن دین کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کر دے سکتے تھے۔ نہیں اس کے اندر فلاں بدعت شروع ہوئی ہے اس مسجد کے اندر، نہیں اس مسجد کے اندر فلاں جو ہے خوارج کی بدعت ہوئی ہے، شیعہ کی بدعت شروع ہوئی ہے، یا فلاں کسی اور کی بدعت جو ہے شروع ہوئی ہے، تو جو ہے فوراً اس کا رد ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسے مسائل کے رد کا بیان اب تک تو میں نے نہیں سنا۔ بس ادھر ادھر کی باتیں بہت سے لوگ بولے تو بھائی وہ باتیں مت کہو، وہ مت سناؤ، وہ دنیاوی معاملات اور جو ہے یعنی
دیگر چیزوں کی وغیرہ کے بارے میں ہے، قرآن اور حدیث کا کام ہو رہا نہیں ہو رہا یہ دیکھو۔ اسی وجہ سے مجھے اس مسجد سے محبت ہے اور اس کام سے محبت ہے بس، اور یہ کام کرنے والے افراد سے بھی محبت ہے۔ جو کوئی بھی قال اللہ وقال الرسول اور سلف صالحین کی دعوت کا کام کرتا ہے بلا کسی بدعت کے، سنت پر چل کر کے، تو ہم اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو ہے دین کا کام کمزور پڑ جائے گا، دین کا کام کمزور ہوگا۔ تو آج کے درس میں جو ہے غصہ کی مذمت، بہت سے لوگ جو ہے غصہ ہوتے ہیں، غصہ ہونے کی لوگوں کی الگ الگ کیفیات ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصہ میں۔ ایک آدمی غصہ جلدی ہو جاتا ہے اور جلدی اس کا غصہ چلا جاتا ہے، تو یہ آدمی کچھ بہتر ہے۔ ایک آدمی جسے غصہ جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، کئی نقصانات کر کے چلا جاتا ہے، بہت زیادہ نقصانات کر کے، توڑ پھوڑ، گالی گلوچ، لڑائی، قتل غارت گری تک بھی چلے جاتا ہے، بہت خطرناک ہے یہ غصہ۔ ایسی صفت کے حاضرین محترم آپ اپنے اندر جو ہے جانچ لیں کہ ہم کون سی کیٹیگری کے ہیں۔ پہلا آدمی وہ ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے انسانوں میں، انسانی طبیعتوں میں، کہ جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور دیر تک جاتا ہے، بڑا نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ بہت برا ہے یہ آدمی، بہت خراب ہے یہ آدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت ہی جو ہے ڈینجر آدمی ہے یہ، اس کی حالت بہت ہی بری ہے، وہ خطرناک اور خطرناک ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو سب سے بہترین ہے، نمبر 1 ہے، وہ جسے غصہ آتا نہیں، غصہ پہلے تو آتا نہیں، آیا بھی تو تھوڑی دیر میں چلا جاتا ہے، دیر سے آتا ہے غصہ اور جلدی چلا جاتا ہے۔ تو یہ آدمی سب سے بہتر ہے، غصہ آ گیا فوراً چلا گیا، اس کو معلوم ہے کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید من یملک عند الغضب نفسہ عند الغضب۔ وہ آدمی پہلوان نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو روک لے، ضبط کر لے، حلم کی صفت اپنے اندر پالے۔ اب ایام چل رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ذی الحجہ کا قریب موقع ہے، سیرت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیانات سن رہے ہیں آپ۔ اس میں یہ بیان ضرور سنے ہوں گے کہ اپنی اولاد بھی مانگیں تو ہم بھی ایسی اولاد اللہ سے مانگے، یا اللہ ایسی اولاد ہمیں عطا فرما جو پیشنس والی ہو، حلیم ہو، ضبط کرنے والی ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایسی اولاد دی، ایسا لڑکا عطا فرمایا جو صفت حلم سے متصف تھا، صفت حلم ان کے اندر تھی۔ حلم کیا چیز ہے؟ انہیں کنٹرول کرنے والا، اپنے نفس کو ضبط میں رکھنے والا، نفس کا تابع ہونے والا نہیں، نفس کا تابع ہونے والا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو شیطان کی سکاوٹوں سے، شیطان کے اکساہٹوں سے، شیطان کی جو ہے اکساہٹ سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا لڑکا عطا فرمایا۔ شیطان نے بہت اکسایا بھی تو وہ نہیں مانے، ان شیطان سے بہت دور تھے وہ۔ رحمان ایسی تربیت ان کے والد نے کی تھی، ایسی لڑکی کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم لڑکا عطا فرمایا۔ حلیم کی صفت حلیم ہے ان کے اندر، حلم صفت حلم ہے۔ وفد اشج عبد القیس کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں قیام کیا، وفد کے سردار عبد القیس ان کا نام تھا۔ وفد عبد القیس کے نام سے جو ایک حدیث بھی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات و دن کم سے کم 1 یا 2 دن قیام رہا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک اچھی صفت تھی، وہ صفت کو ان کے سامنے بیان فرمایا۔
کوئی اچھی عادت کسی آدمی کے سامنے ہو اور وہ تکبر میں نہیں آ سکتا ہے تو اس کو بولنا چاہیے، بتا سکتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، تکبر میں نہیں آ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ فیک الحلم والانات، اے عبد القیس وفد اشج، عبد القیس اشج جو ہے، یہ اشج وفد جو آیا تھا ان کو مخاطب، ان کے سردار کو مخاطب ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اندر، آپ سردار ہیں اور آپ کے اندر ایک صفت میں نے دیکھی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ آپ کے اندر انات، نرمی اور حلم، ضبط کرنے کی صفت تمہارے اندر موجود ہے۔ بڑی اچھی دو صفتیں ہیں یہ، الحلم نرمی اور الانات نرمی، اور حلم کنٹرول کرنے کا جو ہے مادہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ آدمی کنٹرول کرنے کی عادت اگر حاصل کر لیتا ہے، یہ صفت حمیدہ ہے، ایک تعریف والی صفت ہے، یہ جو ہے ایسی کیریکٹرسٹک ہے جو پرائزڈ ہے، تعریف کی گئی ہے اس کی، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا آدمی مومن بنائے تو وہ آدمی، وہ مومن بڑا کامیاب ہے، وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی بات پہ لمبی لڑائی کر لی، غصہ آ گیا، اس کو گالی دے دی۔ ہم بڑے مہذب ہیں حیدرآبادی، لیکن رستوں پہ دیکھو تو ان کی تہذیب چھلکتی ہے، گاڑی تھوڑی سی لگ گئی غلطی سے تو جو ہے ماں بہنوں کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں اور لڑائی پولیس اسٹیشن تک چلے جاتی ہے۔ ضبط اور حلم کی صفت ہی نہیں ہمارے اندر، اس کے اوپر بڑی بڑی لڑائیاں، وہ ان کے دوستوں کو بلا لے کر آیا، یہ اس کے دوستوں کو بلا کے لے کر آیا، گینگ جو ہے وار شروع ہو گئی۔ اللہ کے بندو، غصے کو جو ہے پی جاؤ، غصے کو پی جاؤ، اور غصے کو پینا اس سے بہترین پینے کی چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن آدم نے کوئی چیز ایسی نہیں پی جتنا کہ غصے کو اس نے پیا، سب سے بہترین پینے والی چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پی جانے والی بہترین چیز غصہ ہے، اگر پینا چاہتے ہو تو غصے کو پیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ کم غصہ، زیادہ غصہ کم طاقت، جوتے کھانے کی علامت۔ کسی نے کہا ہے حیدرآبادی نے کہ جو ہے غصہ زیادہ ہے، طاقت کم ہے، اڑ اڑ کے جا رہے ہیں، غصے کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں تو خامخواہ مار کھا جائیں گے، لوگوں میں بے عزتی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی نصیحت کو عمل کریں۔ ایک صحابی نے نصیحت مانگی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا تم غصہ مت ہونا، غصہ مت ہو جاؤ، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ پھر آئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہی سوال کیا، 3 مرتبہ کیا سوال، 3 مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کی شارحین حدیث نے وجہ بیان کی ہے، دیکھو حدیث کی شرح لکھنے والے محدثین کہ کیوں اس طرح 3 مرتبہ سوال کرنے پر 3 مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جواب دیا۔ ایک شارح حدیث کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے ان کو روکا کہ غصہ ایک بہت بری عادت ہے، اور یہ اسلام کے جو ہے بہت ہی عظیم حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، اسلام کے حدیثوں میں سے بہت عظیم حدیث ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، جامع نصیحت ہے۔ نصیحت میں بھی بہت ہی ایک دم جو ہے کمپریہنسو جو ہے ٹاک ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک کمپریہنسو ٹاک ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک بہت ہی جامع بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ڈیپ میننگ رکھنے والی نصیحت ہے۔ دیکھو اس آدمی کے اندر، اس لیے 3 مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے یہی نصیحت فرمائی، اس کے اندر غصے کی صفت زیادہ تھی، سب خوبیاں تھیں اس کے اندر، جس سائل نے سوال کیا تھا اس کے اندر اچھائیاں بہت ساری تھیں، جو چیز کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو یہی نصیحت فرمائی۔ اور نصیحت کرنے والے کو بھی ویسی ہی نصیحت کرنا چاہیے جس کے اندر جو خامی ہے۔ شرک میں مبتلا آدمی کو جا کر کے شراب کی مذمت بیان کر رہے ہیں آپ، شراب نہیں پیتا وہ آدمی، مشرک آدمی ہے لیکن شرابی نہیں ہے وہ، اور آپ شراب کے بارے میں بیان کرتے جا رہے ہیں، عبث ہے، بیکار ہے، اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ تو شرک کی سب سے پہلے جو ہے بس اس کو جو ہے نصیحت کیجیے، اس کو شرک سے روکیے۔
آج لوگ جو ہے جو خصلت، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اندر طبیعت میں، اس کے مزاج میں غصہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو غصہ نہ کرو کہہ کر کے نصیحت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرو کہہ کر کے نصیحت فرمائی. اگر کوئی دوسری صفت ہوتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی دوسری ہوتی تو اس کو نصیحت کرتے. نصیحت کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ملتا ہے تو حق کی وصیت، ایک دوسرے کو حق بات بولتا ہے، سچائی بولتا ہے، تم یہ اپنے آپ کو سدھار لو، پیار محبت سے بولتا ہے. تو بہرکیف غصہ نہ کرو. غصہ اگر کریں گے تو غصے سے کیا ہوگا انجام؟ تاریخ کے ادوار نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کے ادوار نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک آدمی نے لمحے بھر میں کسی کا مرڈر کیا تھا، لیکن صدیوں تک اس کے پیڑھی در پیڑھی اس کی سزا بھگتتے رہتے ہیں. کیا برا انجام ہو جائے گا؟ غصے میں آ کر کے اسی لیے ریوالور اٹھائے، کچھ بھی اٹھائے، جمبیا اس کو مار دیے، غصے میں اڑا دیے، کچھ بھی کر دیے ایسا. لیکن اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ صدیوں تک اس کی جو ہے سال ہا سال تک اس کی سزا، ان کے گھر کے احوال کیا ہوں گے، کیسے ان کے. اس لیے غصے سے بچنا چاہیے. غصہ کوئی فائدہ نہیں لاتا سوائے نقصان کے. اور غصے کی بھی دو قسمیں ہیں. غصے کی مذمت بیان کر رہا تھا میں، اب تھوڑا سا غصے کی تعریف بھی بیان کروں گا. ارے کیا مولوی صاحب، آپ تو غصے کی برائی بیان کرنے کے لیے درس شروع کرے تھے، لیکن غصے کی ایک قسم ہے تعریف والا غصہ. وہ غصہ جس کو شریعت نے قابل محمود قرار دیا ہے، تعریف والا غصہ کا ہے. وہ غصہ کون سا غصہ ہے معلوم؟ وہ غصہ ہے جو شریعت کے خلاف کرتے ہوئے کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو باپ دیکھتا ہے تو سختی کے ساتھ غصہ کر کے جو ہے منع کرتا ہے. نماز کے چھوڑنے پر غصہ کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز چھوڑنے کو میں کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، میرے فرزند ہے، میرے جانے من، تم کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا، تم سے میری نفرت ہو رہی ہے، تم بار بار نمازیں چھوڑ رہے ہو. غصے میں آ کر کے والد صاحب بول رہے ہیں بیٹے کو. تعریف والا غصہ ہے یہ. ایسا غصہ ہر باپ کو کرنا چاہیے. دیکھو ایسا کرنا چاہیے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا غصہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کی پامالی ہوتی، شریعت کی بے حرمتی ہوتی، دین کی خلاف ورزی ہوتی، حرام کی جو ہے ارتکاب ہوتا، حرام کام کا ارتکاب ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کے چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کے گال سرخ ہو جاتے. احادیث میں بہت بار سنے ہوں گے، بیانات میں بھی ہم نے جو ہے یہ حدیث سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی اور کوئی خلاف شریعت کام کرتے تو اس پر جو ہے بہت ناراض ہو جاتے، غصے میں آ جاتے. صحابہ غصے کی عالم میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. جب اللہ کے نبی غصہ ہوتے تو یہ پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا پڑھا ہے، یہ دعا ہے، یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو غصہ تعریف والا وہ ہے جس میں خلاف شریعت کوئی کام کرے تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتین کو، اپنے اہل و عیال کو حکم دینا چاہیے، غصہ کر دینا چاہیے. نماز چھوڑ رہے ہیں غصہ کرنا چاہیے، کسی بری عادت میں ہیں غصہ کر کے ان کو روکنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، ریز ہونا چاہیے. ارے ابو جی ریز ہو رہے ہیں، خلاف شریعت کام کرے تو بلکہ دوسری مرتبہ نہیں کرتے. والدہ امی جان ریز ہو رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، تو یہ خلاف شریعت کام ہے. ان کو شروع سے ہی اس کی تربیت ملے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو جو ہے غصے کو استعمال کیا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. ایک صحابی نے جو ہے جنگ کے عالم میں ایک شخص کو قتل کرنا چاہا تو قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے تو ان کا گلا کاٹ رہے تھے، اتنے میں اس آدمی نے منہ بھر کر کے تھوک لیا اور ان کے اوپر پاک بول کے تھوک دیا. ان کو بھی غصہ آ گیا اور ان کو غصہ آنے کے بعد جو ہے اس کو انہوں نے اس کا گلا کر دیا. وہ ان کا پہلے کا جذبہ الگ تھا، اسلام کے لیے تھا پہلے کا جذبہ. اب جو تھوک دیا بول کر کے غصہ آ گیا
تو دیکھیے دونوں میں فرق ہے. اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ہی کبھی نہیں لیا. تو غصہ جو ہے انسان کو میرے کو ایسا بولا یا میرے درگزر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر. یہ مشہور و معروف آیت ہے وَالْكَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. نیک صفت ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. ان کی صفت پارڈن صفت ہوتی ہے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے. اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک انسان سوچتا ہے کہ میں انتقام جب تک نہیں لیا میری غصے کی آگ ٹھنڈا نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کے دل میں مقام بنانا ہے میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تو کسی کے دل میں مقام بنانا ہے. آپ کو کسی آدمی نے غصے میں لایا لیکن آپ نے اس کو درگزر کر دیا تو وہ آپ کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی. کسی آدمی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ نے غصے میں اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، آپ کا غصہ جو ہے آپ کو دل میں تھوڑی دیر کے لیے سکون دکھے گا لیکن ہمیشہ کے لیے اس سے آپ کو نفرت ہوگی. دلوں میں جگہ بنانا ہے تو درگزری کی صفت کو اپنانا ہے. خذ العفو وامر بالمعروف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ درگزری سے کام لینا چاہیے. تو غصے کی جو ہے غصے کی صفت ایک بہت ہی بری صفت ہے اور اس سے آدمی دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے، اخروی نقصان بھی ہے اس میں. اب آئیے غصے کا علاج کے اوپر چند باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. غصہ شیطان سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو تعوذ پڑھ لے. اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان تمہیں اپنے وسوسے میں لے، اس کا کچوکا تمہیں لگ جائے، تمہیں کوئی چھیڑ دے اور اپنے نرغے میں لے تو فوراً تم کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. یہ پہلا علاج ہے. اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی وضو بنا لے. حدیث شریف میں اس کا علاج ذکر ہوا ہے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، لہٰذا وضو بنا لو. غصہ ہے تو وضو بنا لو، غصہ جاتا رہے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جو ہے شکلیں اور صورتیں بتائی ہیں. اگر کھڑا ہے تو بیٹھے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور پانی پی لے. غصے میں ہے، آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، ایک گلاس پانی پی لے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرے. آج کل نوجوان بولے تو وہ بچے جو ابھی ٹین ایجرز ہیں، وہ ابھی جو ہے اتنے عقل کے پختے نہیں ہوتے، لیکن اس عمر کے بچوں میں زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے. جیسے ہی 10th کلاس میں پہنچ رہے ہیں ماں باپ کو کیئر لیس کر رہے ہیں، ہر بات کا ماں باپ کو جواب دے رہے ہیں، بچی ہو یا بچہ. خاص کر کے آج کے جنریشن میں جو ہے کئی پیرنٹس کی شکایتیں یہ پہنچ رہی ہیں مربین کو، تربیت دینے والے جو ہے معلمین کو، کہ بچہ جب سے 10th میں آیا ہے ایک دم خلاف بات کرتا ہے، فوراً الٹا جواب دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایسا آ رہی ہے، یہ غصہ اس طرح کے غصے کی وجہ سے. تو ان کو جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع فرمایا. الٹا جواب تو بڑی دور کی بات ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو اف تک نہ کہو، جھڑکی سے بات نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اتنا رتبہ، ان کا مقام بیان فرمایا. ان سے گفتگو کا یہ بیہیو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا کہ ایک جو ہے ایک نوجوان کو کیسے ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، حالانکہ
اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کتنا کمزور تھا، اور یاد بھی دلاتے رہنا چاہیے ماں باپ کو کہ بیٹے تم کتنے کمزور تھے، خود اپنا ناڑا نہیں بن سکتے تھے، اور جو ہے کتنے ایسے کام تھے جو ہم تمہارے کر دیتے تھے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایسے وقت میں ہم نے تمہاری خدمت کی ہے۔ تو یہ بار بار بولنا بتانا چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں یہ یاد رہے کہ میری امی ابا مجھے ایسا، میری والدہ میرے کو ایسا کرے ہیں، میں ان کو جو ہے کیسے جھڑکی سے بات کر سکتا ہوں۔ تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ان کے اندر بھی جو ہے ٹین ایجرز میں بھی غصے کی صفت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کبھی غصہ نہ ہو، کبھی جھڑکی سے بات نہ کریں، کبھی ان کے اوپر جو ہے کبھی ان پر جو ہے اس طرح کا جو ہے ریز نہ ہو، ان کی کمزوری میں ابھی زیادہ ان کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اپنے تواضع کے پروں کو بچھا دینا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، انہیں ہمبلنس کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو غصے کے متعلق جو ہے اتنا غصہ یہ فساد پھیلاتا ہے، قوموں کو لڑا دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے شوہر بیوی بھی جو ہے آپس میں غصہ ہو کر کے جو ہے ایک ہی بات میں جو ہے طلاق 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 کہہ کر کے پکار دیتے ہیں، جو بدعت ہے۔ اس طرح کے جو ہے غصے میں آ گئے تھوڑی سی بات پر، غصہ بری چیز ہے، یہ غصہ کر کے بہت سے لوگ اہل حدیث بن گئے ہیں، وہ 3 بار طلاق دیے ہیں، اور جب اس کا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب آیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ وہ 3 مرتبہ ایک مجلس میں پکارے ہیں تو وہ ایک ہی کہلائے گی۔ تو بہرکیف جو ہے غصہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جو ہے تمام افراد کو جو ہے، مرد اور خواتین کو اور بھائی بہنوں کو اور اسی طرح شوہر بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے غصہ کرنے اور غصے کی جو ہے صفت سے جو ہے پرہیز رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ الہ العالمین اے اللہ ہم سب کو قابل تعریف اور تعریف والی صفات اخلاق اپنانے کی توفیق دے، اور برے اخلاق سے، یہ برے خلق میں سے ہے، غصہ بری عادتوں میں سے ہے، اور اس بری عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ضبط، اپنے نفس پر ضبط کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔